سورۃ الشعراء کی آیت نمبر جہاں 63 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے خیریت نہ لو، ٹھیک ہو، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے، ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں، پھر ہم نے وہاں قریب کر دیا پچھلوں کو، باقی جو لوگ تھے آخرین ان کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو تمام لوگ تھے ان کو، ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس نظام میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے میں اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرنے میں، اس میں نشانی ہے، عبرت کا درس ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی بہت غالب رہنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پڑھیں ان پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی خبر، نبأ ان کا معنی ہے خبر، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں،
فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور ہم ان کے لیے مجاور بنے ہوئے ہیں، مجاورت ان کی ہم کر رہے ہیں علی طول۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو بلاتے یا پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا، ان کا جواب کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا ہمیں پتہ نہیں، بلکہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ایسے ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی کذالک یفعلون، وہ ایسے ہی کرتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ قال، جناب ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام، افرأیتم ما کنتم تعبدون، بتاؤ جو تم عبادت کرتے ہو یا جن کی تم کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی جو پوچھتے رہے ہو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، جن کی تم عبادت کرتے رہے وہ سارے میرے دشمن ہیں، ہاں ان میں سے اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے رب العالمین کی، الا رب العالمین، مگر جو جہانوں کا پالنے والا ہے اس کی بات، الذی خلقنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، بس وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات ہے جو مجھے فوت کرے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، وہ ہے میرا خالق، میرا مالک۔ حضرات، آپ نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت و کرم سے سبق پڑھا، عیدیں گزاریں، قربانیاں کیں، اللہ کی تکبیرات بلند فرمائیں۔ میری دعا و درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو، قربانیوں کو، ذکر و فکر کو، اللہ کے ساتھ کی گئی مناجات کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے سورۃ الشعراء پڑھنا شروع کی ہوئی، اس میں یہ تھا کہ فرعون اور فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور ماننے والوں کا پیچھا کرتے ہوئے جب پہنچتے ہیں اور ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور ساری بات، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا عصا دریائے بحر اوقیانوس میں ماریں، پر وہ پھٹا اور اس کا ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا، کالطود العظیم۔ یہاں تک ہم نے سب پڑھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بحر اوقیانوس کو جو 12 سڑکیں راستے بنے کراس کر گئے تو فرعون اور فرعونی بھی وہاں آ گئے۔ یہاں تک وہ ایک تصور اللہ نے پیش کیا ہے، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے وہاں دریا کو عبور کرنے کے بعد، ازلفنا کا معنی ہم نے وہاں لا کھڑا کیا، جمع کیا ہم نے ان کو وہاں، سمک منے وہاں جہاں ہم نے ان کو کراس کیا، ان کو ہم نے وہاں لا کے آخرین، پچھلوں کو، بعد میں آنے والے فرعون فرعونیوں کو ہم نے وہاں جمع کر دی۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، تو نقشہ اللہ نے پیش فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور کے ماننے والوں کو نجات دی، ثم اغرقنا الآخرین، تو باقی جو تھے فرعون فرعونی کو غرق کر دیا۔ ان کو بچانا راستہ ایک ہی ہے، پانی دریا کا ایک ہی ہے، ایک ہی وہ راستہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین ماننے والے راستہ پار کر جاتے ہیں اور اسی راستے میں فرعون فرعونی غرق ہوتے ہیں۔ راستہ بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس نظام میں ان کو بچانے میں اور ان کو غرق کرنے میں، ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، عبرت کا نشان موجود ہے، ہماری قوت کا لوحہ منوانے کے دلائل موجود ہیں، اگر کوئی اس بات پہ غور کرے۔
وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور کوئی یبلیاں مارتے رہیں گے، پتہ نہیں کیا کرتے رہیں گے، اس نے بچایا، وہ بچا نہ بچا، کس نے کیا، کیسے ہوا۔ فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا رب ہے وہی رب کل شین، ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ اس میں رسالت مال کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مرتبت کو بیان کرنے کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں جناب جو تیرا رب ہے لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ ہمیشہ جیتنے والا، ہمیشہ غلبہ پانے والا، وہی شفقت اور پیار کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی مضبوط اور غالب نہیں ہے۔ عزیز کا معنی ہے جو کبھی ہارا نہ ہو، ہمیشہ جیتتا ہو۔ عزیز الرحیم، جو شفقت کرتا ہے، بندہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، بندہ قتل کرتا ہے، جرم کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، چوریاں ڈاکے مارتا ہے، رو پڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سارا کچھ معاف کرتا ہے، میدان صاف کر۔ الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، یہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی کے لیے یہ انبیاء کرام کے رسولوں کے واقعات، ان کی قوموں کی ہلاکتوں کے بیان کر کے رب العالمین رسالت مآب کو تسلی تشفی دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر مکے والے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کے کزن ہیں، ساری آپ کی مخالفت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھو، جناب ابراہیم جو آپ کا جد الانبیاء ہے، جس کی برادری اور نسل سے اللہ نے آپ کو نبوت دی، ان کے حالات پڑھ کے دیکھو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوتی ہے تو فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو، کیا ہے تمہارا طریقہ عبادت، کس کس کو تم پوچھتے ہو۔ انہوں نے صاف کہا قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کے چمٹے ہوئے علی طول، ہم ان کے کیا کر رہے ہیں، مجاورت کر رہے ہیں۔ ہم اعتکاف ہوتا ہے نا، اعتکاف وہ ایک یکسوئی سے بیٹھا جاتا ہے، عاکفین، تو فرمایا کہ ہم ان کی مجاورت کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجاور یہ آپ بھی قبروں پر، عرسوں پر اور قبرستانوں میں آپ دیکھتے ہیں جہاں جہاں مزار ہیں وہاں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ہم مجاورت کرتے ہیں، وہ ہم نے ڈیرے لگائے ہوئے ان کے جوار میں، ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں جو غلہ رکھا ہے اس کو بھی تالے لگائے ہوئے ہیں، جو ان کی چادر ہے ان کی حفاظت کے لیے وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بزرگ نہ اپنی چادر کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ میاں صاحب غلے کی حفاظت کر سکتا ہے، تیری حفاظت وہ خاک کرے گا۔ مسئلہ تو ہے اگر سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آیا تو سارا زنام تو چلتا ہی ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا ہم مجاورت کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں کہ جب ان کو پکارتے ہو، بیٹا مانگتے ہو، بیٹی مانگتے ہو، کورونے سے حفاظت کی دعا کرتے ہو، جب ان سے تنہائیں مانگتے ہو، جب ان سے ملازمت کا سوال کرتے ہو، ویزا لگوانے کی موریں مانگتے ہو، سنتے ہیں تمہاری بات؟ یہ سوال ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او ینفعونکم او یضرون، یا کبھی تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو خود بیچارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے، جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گردن الگ ہے، پاؤں الگ ہے، ٹانگیں الگ ہیں، بازو الگ ہیں، سارا معاملہ فارغ کر دیا۔ اور نفع نقصان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بلکہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور آپ کے والد اور آپ کے رشتہ داروں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے ابا و اجداد کو، ہم نے اپنے وڈیروں کو پایا ہے اسی طرح یہ عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی اللہ تو لگے ہوئے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، دیکھا ذرا غور کیا آپ نے، ابراہیم فرماتے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، جس کی تم جو کی عبادت کر رہے ہو، جن کو تم بت سمجھتے ہو، بزرگ سمجھتے ہو، کرنی والی سرکاریں سمجھتے ہو، جو کچھ بھی ہے،
انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے جو آباء و اجداد گزرے وہ بھی، جن جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سارے میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں رب العالمین کے علاوہ۔ اگر تم میں سے جس طرح چند لوگ ایمان لائے، جناب ابراہیم علیہ السلام، بات ہو رہی ہے مسلمان جو ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آل ابراہیم ہے، فرمایا وہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جن جن کو تو پوچھتے رہے ہو وہ کیا ہیں، میرے دشمن ہیں۔ تو فرمایا رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہ یہدینی، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے رہنمائی کا معنی ہدایت بھی، رہنمائی بھی، منزل مقصود پہ پہنچانا، یہ فعل مضارع کے دونوں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ وہی میرا خالق ہے جس نے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا بھی ہے، رہنمائی کرے گا بھی، ہدایت دیتا بھی، ہدایت دے گا بھی، اور وہی ذات ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، واذا مرضت، اور جب کبھی میں بیمار ہوتا ہوں، فهو یشفین، واذا یشفینی، وہ شفا مجھے دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، یہ عقیدہ ذہن میں رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بوٹیاں کھانی تھی وہ 10 بوٹیاں کھا گیا، 1 روٹی کھانی تھی 2 روٹیاں کھا گیا، یہ سلسلہ چلتا ہے نا، 1 لڈو کھانا تھا وہ 4 لڈو کھا گیا۔ بابے سے کسی نے پوچھا بابا جی کھاتے پیتے، وہ کہنے لگا پترا دند کوئی نہیں، لڈو کھا کے گزارا کر لیں۔ اب بابا جو ہے وہ 2-4 لڈو کھا لے پھر مصیبت تو پڑنی ہے، پیٹ خراب ہو جائے گا، دانت خراب ہو جائے گی، بلڈ پر تیز ہو جائے گا، لو ہو جائے گا، کوئی مصیبت تو پڑے گی۔ جناب ابراہیم نے اشارہ فرمایا کہ انسان اپنی بیماری کا ذریعہ سبب آپ بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ کھاتا نہ پیتا نہ چھوڑتا نہ جاگتا ہے، اس لیے یہ اشارہ فرمایا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، بیمار میں ہوتا ہوں جب فهو یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ذات ہے جو مجھے فوت بھی کرے گا اپنے اس مقررہ ٹائم جو اللہ نے مقرر کیا ہے، ثم یحیین، یہ تھا ثم یحیینی، پھر وہ مجھے زندہ بھی کرے گا، جب ہم فوت ہو جائیں گے پھر وہ زندہ کرے، جس طرح کفار نے بات کہی اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، تو اللہ نے جواب دی ہے قل یحییها الذی انشأ اول مرہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ یہ ساری باتیں ہیں انسان نے والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کا عقیدہ، اٹھائے جانے کا عقیدہ، اس کا بھی اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ میری دعا ہے اللہ ہمارے سارے ساتھیوں کو شفا بخشے، تندرستیاں دے، ہمارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ کورونا کا سلسلہ، چھٹیوں کا دباؤ، کاروبار کے دباؤ، حالات، مشکلات، سب کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، رون کے اللہ بحال کر دے۔ جنہوں نے گٹے گوٹے بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی دے دے، جو پیٹ خراب ہو چکے ہیں اللہ ان کو تندرستی دے دے۔ کوئی چورن، میجک چورن بھی بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اجوائن کا کعوہ بھی پلاتے ہیں، اس کے علاوہ کئی چیزیں، یہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے وہاں اس جگہ لا جمع کیا، اکٹھا کیا ان سب کو جو پچھلے تھے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے تمام ان کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عبرت کی، اللہ کی قدرت اور حاکمیت کی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر ان کے ایمان رکھنے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے غلبے والا اور بہت شفقت پیار کرنے والا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پڑھو تلاوت کرو ان پر جناب ابراہیم کی خبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد اصناما،
ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم ہو گئے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے مجاورت کرنے والے، ان کی مجاوری ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قال، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں تمہاری باتیں، اِذْ تَدْعُونَ جب ان سے دعائیں کرتے ہو یا پکارتے ہو، او ينفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، نفع نقصان کا نہیں پتا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون، ایسے ہی کرتے ہیں، کیا معنی؟ ان کی بات کرتے آ رہے۔ قال، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، بتاؤ جو تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سارے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میرے سارے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ، ہاں اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ میرا دوست، میں اس کا دوست ہوں۔ الذی خلقنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہ میری رہنمائی کرتا ہے اور رہنمائی کرے گا، ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات جو مجھے کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے۔ واذا مرضت، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو مجھے فوت کرے گی، ثم یحیین، پھر وہ مجھے زندہ کرے گی۔ ہمارے بزرگ دوست حاجی محمد اقبال صاحب کے چچا جان پرسوں غالباً فوت ہوئے ہیں، قرات کے بعد دعا کرنی ہے، شفا بیماروں کے لیے بھی اور اسی طرح مرحومین کے لیے بھی انشاءاللہ بعد میں دعا کریں گے۔ سبق پڑھ لیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ او ينفعونکم او یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون قال فرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار واغسله بالماء والثلج والبرد وأدخله الجنة وقه فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.